یہ جو ہمارے ڈسکورس کے معاملے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے کہ اسٹرگل ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، حکومت کا قصور نہیں ہے، جو پاکستان کا نظام ہے کہ وہ پھر آپ لوگوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس سے کیا، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر یہ بورڈ بنا دیے، پھر ظاہر ہے کہ وہ ہٹ ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے کیا، لاء بنا دیا ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بورڈز وغیرہ آپ کے اب نامینیٹ ہو گئے لغاری صاحب، یہ بھی کوئی میرے نزدیک تو اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر صرف بورڈ ہی تو نہیں ہونے نا، اب ان ڈسکورس کو وائبل بنانا ہے، ان کو جو اب اس کے لیے کیا فارمولا ہے، واٹ از دا وے فارورڈ، اب ان ڈسکورس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے سر ایک سوال مجھ سے کیا کہ چائنیز نے آخر پوچھا ہوگا تو آپ لوگ لوکل آئی پی پیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو ہر ایک یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کیا کر رہے ہیں۔ صرف لوکل آئی پی پیز کے ساتھ ہماری اگریمنٹس کو چینج کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ڈسکورس کی آپ نے بات کی، ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلے سال مئی میں ہمارا پہلا اشتہار مکمل تیاری کرنے کے بعد ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کا اگلے مئی کا ٹائم لائن ہم نے مقرر اور طے کر لی ہے، اور ورلڈ بینک کے ساتھ پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک کو چینج کرنے کا کام بہت دھڑا دھڑ شروع ہو چکا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن، اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ کی پاکستان کے اندر کوئی ایسی ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں ہوگی سوائے 1-2 کے جس کو پرائیویٹائز نہ کر لیا گیا ہو۔ مجھے تو یہ یہ سمجھائیے بہت گا بڑا ایک ریفارم ہے۔ لغاری صاحب یہ سمجھائیے گا کہ آپ سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے بھی بڑی محنت کی تھی اس ڈسکورس کے لیے، انہوں نے جو ان کی پوری سوچ تھی، جو انہوں نے پوری جال لگائی تھی، اور پھر ہمیں ہمارے پروگرام میں محمد علی صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ یہ ڈویبل نہیں ہے، یہ جو پرائیویٹائزیشن آؤٹ رائٹ یہ نہیں ہو سکتی، یہ بڑے مشکل ہے، لانگ ٹرم کنسیشنز جو ہے نا اس کے ذریعے، اور پھر 1-2 ڈسکورس کے لیے لانگ ٹرم کنسیشن بھی وہ کیا گیا، وہ پورا پلان ریپ کر دیا گیا ہے، اس کی تو کچھ بتائیے نا کہ اس کی میرٹ اور ڈی میرٹس۔ ہماری عقل و فہم کے متعلق وہ جو ان کی پالیسی تھی اور ان کی جو سوچ تھی، وہ اس میں شاید کچھ اور بہتری ہونے کی گنجائش تھی۔ اب ہم نے تقریباً 3 ایسی کمپنیز رکھی ہیں جن کا ہم کنسیشن اگریمنٹ کے ذریعے کریں گے، اور باقی 5 ایسی کمپنیز ہیں جس کے اندر گجرانوالہ، اسلام آباد، لاہور، ملتان اور فیصل آباد ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ان کی صحت اتنی اچھی ہے اور ان کی بکس اس قسم کی ہیں کہ جہاں ہم ان کو آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن کی سیلز کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں، اور یہی چیز اب کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے پرسوں اس کو کنسیڈر بھی کرنا ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا۔ البتہ ہم یہی پروپوزل لے کے جا رہے ہیں کہ 5 کمپنیز کو ہم انشاءاللہ پرائیویٹائز کریں گے اور 3 کو لانگ ٹرم کنسیشن اگریمنٹ پہ کریں گے، اور جو ٹرائبل ایریا والی کمپنی ہے اور جو کوئٹہ والی ہے اس کو ہم فی الحال ابھی امپروومنٹ کی طرف لے جا کے ریسٹرکچر کرنے کے بعد اس کو 3rd فیز کے اندر ہم کریں گے، اور ہماری سوچ کے مطابق اور ہماری اسیسمنٹ اور ہم نے پوری جو اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق ہمارا یہ جو فیصلہ ہے یہ غالباً اسٹیٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے جو بھی ہے، فیصلہ اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کو فکس کریں گے، ان کو مئی میں ایڈورٹائز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ۔ آپ کو خان صاحب یاد ہے 20-25 سال پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی تھی اور نہیں ہو سکی تھی، اور میں نے ہی وہ ناچیز نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اور میری حکومت اور شہباز شریف صاحب کی مہربانی اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے، ان پرائم منسٹر صاحب کی ایک اونرشپ کی سینس کی وجہ سے جو پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، جو ہماری جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری جنریشن بہت زیادہ ہے، ہماری کنزمپشن نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، گروتھ آئے اور انڈسٹری کام کرے، لیکن مختلف جو ماہرین ہم مسلسل یہ پروگرام کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ ہمارا پاور سیکٹر پہ بہت کنسسٹنٹ کئی سالوں سے فوکس رہا ہے، یہ ویلنگ کی بات ہوتی ہے کہ جی کہ جو بائرز ہیں، ملٹیپل بائرز ہوں، ویلنگ ہو، اور اس سے جو ہے حالات ٹھیک ہو۔ یہ جو کانسیپٹ بار بار ہمارے پروگرام میں آتا ہے، اس پر آپ لوگوں کی کیا توجہ ہے؟ خان صاحب، ایک تو میں آپ کا ذرا آپ کے ذریعے اپنے ویورز کا بھی ذرا کلیئر کر لوں مائنڈ۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت 260 ارب یونٹ
پروڈیوس کرنے کے پاور پلانٹ موجود ہیں، اور اس وقت 1 ارب اور 8 کروڑ کے قریب یونٹ استعمال ہوتے ہیں، جو اب جس کے اندر کمی آ رہی ہے بیکاز ہمارے ریٹ اوپر چلے گئے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 260 ارب کے بجائے 108 ارب کی کنزمپشن ہو رہی ہے، تو وہ کیپیسٹی ہے جو 108 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اینول ایوریج کر کے کر رہے ہیں یا آپ سمر کی پیک کی بات کر رہے ہیں؟ سر اینول ایوریج، اینول آپ کے پلانٹس اگر سارا وقت چلیں تو 260 ارب یونٹ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے 108 ارب یونٹ کی سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اس وقت یہ سیل اور جو کیپیسٹی ہے ہماری، وہ اس وقت تقریباً ہماری 29,000 یا 30,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کی گرمیوں میں مانگ ہے۔ اگر ہم گرمیوں میں مانگ کے مطابق بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو ہم گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کریں گے، جو کہ جس سے بچنے کے لیے 2015 کے اندر ہماری حکومت نے نئے پلانٹس لگائے تھے۔ اب وہ پلانٹس لگنے کے بعد اور جو مہنگی بجلی ہے نا خان صاحب، اس کو بار بار یہ بات کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا ڈالر اوپر نہ گیا ہوتا یا روپے نیچے نہ آیا ہوتا اور سود اوپر نہ گیا ہوتا تو آج آپ کی بجلی 8 سے 9 روپے فی یونٹ سستی ہوتی، آج صرف ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے۔ اگر مانگ نہ بھی بڑھتی اور اس کے علاوہ جناب کی اکانومی نہیں گرو کی، 0% 2% پہ گرو کرتی رہے گی بیچ میں اکانومی، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کریٹ ٹی وی، تو ان تمام صرف بجلی کے سیکٹر میں بہت نقص ہیں اور ہم اس کو بھرپور ایک جنگی بنیاد کے اوپر ٹھیک بھی کر رہے ہیں، لیکن اوورآل آپ کی اکانومی نے بھی اس سیکٹر کا ایک حد تک گلا دبایا۔ اس میں سے اب نکلنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بہت انقلابی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ نکل رہے ہیں، اور اس کی جلد خبریں انشاءاللہ پاکستان کی عوام۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے، ہم اس وقت ہمیں فائدہ ہو جائے گا کہ جب ہماری جو کنزمپشن ہے یہ بڑھ جائے کسی صورت سے، وہ اسی صورت میں بڑھے گی جب اکانومی کا پہیہ چلے گا۔ وہ اکانومی کا پہیہ اسی وقت چلے گا جب ڈوبل ہوگا۔ ظاہر ہے پہلے تو یہ چکن اینڈ ایگ والی بات ہے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی ہے کہ وہ اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ اس پہ کوئی بزنس کر سکے، تو وہ ایک مسئلہ۔ لیکن اگر زیادہ بجلی استعمال ہونے لگے گی تو آئی گیس کہ وہ اس میں تھوڑی بہتری ہو جائے گی، اور ایک چیز اس سے جو ہے وہ تھوڑی سستی ہو جائے گی۔ کنزمپشن بڑھ جائے گا تو وہ اور اس سے سستی ہو جائے گی، کیپیسٹی پیمنٹ وغیرہ میں کمی آ جائے گی۔ کنزمپشن بڑھنے کے لیے اکانومی کو چلانا، مگر سر یہ 19.5% انٹرسٹ ریٹ پہ، اور ظاہر ہے کہ چلے ایکسچینج ریٹ ابھی تھما ہوا ہے پچھلے 8-9 مہینے سے، ان چیزوں کو اس کو اسپر کرنے کے لیے، اور اس میں ایک میں بڑی اسٹریٹجک لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم روزانہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سالوں سے بات کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو لوازمات ہے، جو فیل گڈ فیکٹر ہے، ابھی آپ کے کیبنٹ کے منسٹر آ کے کہیں کہ جی نومبر میں جو ہے وہ تو ایک میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے، آج ہم پی ٹی آئی پہ ہم پابندی لگانے والے ہیں، ہم آرٹیکل 6 کا مقدمہ کرنے والے ہیں، اور پاکستان میں ایک ہم پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ کہیں ہو جائے گا، بار بار ڈیفنس منسٹر آ کے کہیں۔ اس سے پتہ ہے آپ نے دیکھا کیا حشر ہوا، جو اچھا خاصا ایک ماحول بن رہا تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس کو کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کچھ انٹرسٹ ریٹ کسی صورت سے کم ہو، مطلب سینٹرل بینک بھی کچھ سمجھے، اور یہ حالات صحیح ہوں گے تو اکانومی چل پڑے گی، تو انشاءاللہ حالات میں بہتری ہوگی۔ یہ اسٹریٹجک لیول کی بھی تو چیزیں کرنی ہے، اس میں بھی تو گورنمنٹ کا بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے نا۔ جی بہت ضروری کردار ہوتا ہے خان صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں، چاہے یہ دھرنے ہوں یا نہ ہوں، چاہے میلٹ ڈاؤن ہو یا نہ ہو، جو مرضی ہو، اس وقت بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے میرے وزیر اعظم کے سامنے کہ اس وقت بجلی ہماری معیشت کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گی اور کر رہی ہے۔ اگر بجلی کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو ہماری عوام کو ریلیف ملے گا اور ہمارے کاروبار کے لیے بہتر ہوگا، اور اسی لیے وزیر اعظم نے 175 ارب روپے کے جو بوجھ تھا وہ انڈسٹری کے اوپر سے سالانہ ہٹایا بھی ہے، ان کے ریٹ کم بھی کیے تھے 8 سے 1.5 مہینہ پہلے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو ہم یہ اس بات کا وزیر اعظم عہد کر چکے ہوئے ہیں
کہ بجلی کی قیمت نیچے لانی ہے اور اس سے شروعات کرنی ہے، اور اس کا جو ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا انشاءاللہ پوری اکانومی کے اوپر، اس کی گروتھ کے اوپر، انڈسٹریل گروتھ پہ، کمرشل گروتھ کے اوپر، ڈومیسٹک عام ہماری مڈل کلاسز کو جو ریلیف ملے گا، ان کی سیونگز میں کچھ اضافہ ہوگا، جو بجلی کے بل ان کو اتنا بڑا بوجھ لگ رہے ہیں اور اکثر ان کی آمدن اس میں لگ جاتی ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری مانتے ہیں اس چیزوں کو. اور ابھی تو 3 مہینے اس حکومت کو ہوئے ہیں نا جی، 4 مہینے. ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنی ملک کو اس مصیبت میں سے نکال کے دکھائیں گے، اور بہت جلدی دکھائیں گے انشاءاللہ. چاہے جی دھرنے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان دھرنوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا ذہن پہلے ہی، جو دھرنے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی ہمارے ذہن میں مکمل طور کے اوپر ایک یقین کی طور کے اوپر وہ ایگزسٹ کرتی ہے بات. بہت بہت شکریہ جناب اویس لغاری ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر بجلی. جو حالات ہیں اس میں کچھ ہے پازیٹیو باتیں ہیں، خاص طور پہ لوکل آئی پی پیز کے حوالے سے ہم انڈیپینڈنٹلی بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری ہوئی ہے. اس کے پھر آہستہ آہستہ اناؤنسمنٹ سامنے آئیں گے. ڈسکوز کے حوالے سے جو بتائی لغاری صاحب نے بات، اگر مئی میں واقعی اس کے پراپرلی ایڈورٹائز ہو جاتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا 3-4 ڈسکوز وائبل ہیں، یہ اچھی طریقے سے یہ ہو سکتی ہیں پرائیویٹائز، تو یہ معاملات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. اکانومی چلے گی تو یقیناً بہت اچھی بات ہوگی، کنزمپشن بڑھ جائے گی بجلی کی. خبر بریک. اس کے بعد ایک اور چیز جس سے کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھوم سکتا ہے، اگر پی ٹی آئی یا عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بامقصد بامعنی مذاکرات ہو جائے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کا کلیدی سب سے بڑا، سب سے امپورٹنٹ ادارے کے درمیان کسی قسم کا کوئی ناراضگی نہ رہے، ایک معمول کی صورتحال ہو جائے، تو پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے اس سے اچھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.